فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور عظیم الشان کتاب جو ہمارے زیر مطالعہ ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ جلد دوم، اور ہم پڑھ رہے ہیں خطبہ نمبر 34۔ خطبہ نمبر 34 کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہاں تک پڑھا تھا جو ایک تیسرا حصہ، اس خطبے کا تیسرا حصہ ہم نے پڑھا، اور اب اس کا جو ایک نقطہ ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ آئیے کہ شروع کرتے ہیں۔ شرح و تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس کا نقطہ۔ ایک نقطہ، ایک شجاع رہبر کا آخری فیصلہ معاشرتی اور سیاسی زندگی میں، یہ ہیڈنگ ہے ایک شجاع رہبر کا آخری فیصلہ۔ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں۔ معاشرتی اور سیاسی زندگی میں کبھی ایسے حساس لمحات بھی آ جاتے ہیں کہ بڑے بڑے رہبروں کو اس کے دباؤ تلے دبنا پڑتا ہے، اور پھر وہ بھی اس دور میں ہو کہ جب اس کی پیروی کرنے والوں میں اختلاف اور انتشار اور فیصلے کے ضعف و تردد کی شدت پائی جاتی ہو، اور اس اختلاف کا ہونا دشمن کی حوصلہ افزائی اور مسرت کا سبب بن جائے تو وہ اپنا آخری فیصلہ سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اکیلے کھڑے ہوں گے، اور چاہے دوست و مددگار ہوں یا نہ ہوں جنگ لڑیں گے اور شکست تسلیم نہیں کریں گے، خواہ اس میں ہم شہید ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ ہم باہیں پھیلا کر شہادت کا استقبال کریں گے، لیکن ذلت اور شکست کے لیے کسی قیمت پر راضی نہیں ہوں گے۔ یہ وہی راستہ ہے جو اوپر کے خطبے میں امام علیہ السلام نے اختیار فرمایا ہے، جس کی ہو بہو شباہت آپ کے فرزند گرامی سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ذات میں کربلا کے واقعے میں نظر آتی ہے۔ اس مکتب کی پیروی کرنے والے شب عاشور کو اپنے پیشواؤں کے ساتھ ایک آواز ہو گئے، اور اس معروف و مشہور تاریخی نشست میں کہ جب امام نے ان پر سے اپنی بیعت اٹھا لی اور انہیں لوٹ جانے کی اجازت دے دی ہے، اور پھر کمزور جذبات اور ناقص یقین کے حامل افراد نے اپنی راہ اختیار کی اور وہاں سے فرار کر گئے اور اپنے آقا و مولا اور امام وقت کو ان خطرات حادثوں میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اور نتیجتاً مولا کے ساتھیوں کی ایک قلیل سی وفادار تعداد باقی رہ گئی۔ ہر ایک اپنے طور پر اٹھا اور مختلف انداز میں اپنے ان جذبات کا اظہار کرنے لگا جو آج تاریخ کربلا کا یادگار پیغام بن کر سینہ تاریخ پر دمک رہا ہے، یہاں تک کہ فرمانے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر چند کہ ہمیں شہید کر دیا جائے، پھر ہمارے بدن کو جلا دیا جائے اور پھر ہمیں زندہ کر دیا جائے، اور اگر اسی طرح سے 70 بار مار کر زندہ کر دیے جائیں پھر بھی ہم آپ کی حمایت سے دستبردار نہ ہوں گے، اور آپ کی حمایت تو حق اور عدالت کی حمایت ہے۔ امام کے اس تاریخی رات میں بیان کی گئے خطبے کے مضمون اور آپ کے جانثاروں کی شجاعت سے بھرپور جوابات کا مزید مطالعہ کرنے کے لیے بحار الانوار کی جلد نمبر 44 میں پیج نمبر 392 اور اس کے بعد کے صفحات پر رجوع کریں۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اسی ایک نقطے میں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطوط میں خط نمبر 36 میں اسی مضمون کو دوسرے لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے جب اپنے بھائی عقیل کو جواب دے رہے تھے، جنہیں لشکر کے سردار کی حیثیت سے دشمن کی جانب روانہ کر رہے تھے، ارشاد فرمایا، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں،
اور جو تم نے جنگ کے بارے میں میری رائے دریافت کی ہے تو میری رائے آخری دم تک یہی رہے گی کہ جن لوگوں نے ہمارے خلاف جنگ کو جائز قرار دے دیا ہے ان سے جنگ کرنی چاہیے، اور اپنے گرد لوگوں کا جھمگٹا دیکھ کر میری ہمت نہیں بڑھتی اور نہ ان کے چھٹ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دیکھو، اپنے بھائی کے متعلق چاہے کتنے ہی لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، ہرگز یہ خیال نہ رکھنا کہ وہ بے ہمت اور ہراساں ہو جائے گا، یا کمزوری دکھاتے ہوئے ذلت کے آگے جھکے گا، یا مہار کھینچنے والے ہاتھ میں بآسانی اپنی مہارت دے دے گا۔ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی داستان میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب ان کی قوم بیت المقدس کے دروازوں تک پہنچی تو گروہ عمالقہ جو کہ وہاں حاکم تھا اس کی طاقت سے گھبرا کر قوم موسیٰ سست پڑ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کی نافرمانی کی ٹھان لی اور صاف صاف کہہ دیا، قالوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاصحب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس سرزمین میں ہیں ہم ہرگز کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے، پس تم جاؤ اور تمہارا رب ساتھ جائے، سو تم دونوں ہی ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب حضرت موسیٰ نے ان سے علیحدگی اور بیزاری کا اعلان کیا کہ صرف میں اور میرا بھائی ہارون کھڑے ہوئے ہیں، اب جسے جو راہ اختیار کرنی ہے کر لے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا من بین القوم الفاسقین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، تو میرے اور اس گناہگار قوم کے مابین جدائی ڈال دے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ اللہ کے بڑے صاحب عزت و مقام نبی تھے، انہوں نے بھی اپنی سرکش اور جابر قوم کے سبب پیدا ہونے والے بحرانی اور طوفانی حالات میں ان سے اسی کلام سے ملتی جلتی بات کی اور فرمانے لگے۔ ترجمہ: اے میری قوم، اگر میرا ٹھہرنا اور خدا کی آیتوں کا چرچا کرنا تم پر شاق و گراں گزرتا ہے تو میں صرف خدا ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں، تو تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنا کام ٹھیک کر لو، پھر تمہاری بات تم میں سے کسی پر مخفی نہ رہے، پھر جو تمہارا جی چاہے میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے دم مارنے کی بھی مہلت نہ دو۔ ایک رہبر اور پیشوا کا اٹل اور کھرا موقف اختیار کر لینا اور اس کے پیروکاروں پر ایک رہبر اور پیشوا کا اٹل اور کھرا موقف اختیار کر لینا اور اس کے پیروکاروں پر ایک گہرا اثر چھوڑتا ہے اور تاثیر آشکار ہو جاتی ہے۔ صاحبان غیرت اور قوت ارادی کے احسن درجات پر فائز رہنے والے حضرات کے دلوں کو ایک جوش اور جذبہ فراہم کرتا ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہوں، اور ساتھ ہی بے حسی اور سستی اور کاہلی برتنے والے حضرات کو بھی جھنجھوڑنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اور کم سے کم الہی رہبروں کا اس طرح سے اٹل اور دو ٹوک موقف اختیار کرنا تاریخ میں منقوش ہو جاتا ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے الہام بخش ہوتا ہے، جیسا کہ کربلا کے روز عاشور کے وفادارانہ یادگاریں تاریخ میں ایک نمایاں رنگ اختیار کیے ہوئے ہیں اور تمام تر ملتوں اور معاشروں کے لیے ایک بہترین مشر راہ کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں خطبے کا چوتھا حصہ۔ تیسرا حصہ یہاں پہ ختم ہو گیا، چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ ایھا الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق فاما حقکم علی فالنصیحۃ لکم وتوفیر فیکم علیکم وتعلیمکم کی لا تجہلوا وتعذیبکم کی ما تعلموا واما حقی علیکم فالوفاء بالبیعۃ والنصیحۃ فی المشہد
مغیبی والاجابت حین ادعوکم والطاعت حین آمرکم۔ ترجمہ: اے لوگو، ایک تو میرا تم پر حق ہے اور ایک تمہارا مجھ پر حق ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی کو پیش نظر رکھوں اور بیت المال سے تمہیں پورا پورا حصہ دوں اور تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہو، اور اس طرح تمہیں تہذیب سکھاؤں جس پر تم عمل کرو، اور میرا تم پر یہ حق ہے کہ بیت کی ذمہ داریوں کو پورا کرو اور سامنے اور پسے پہ پشت خیر خواہی کرو۔ جب بلاؤں تو میری صدا پر لبیک کہو، اور جب کوئی حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو۔ یہاں پر چوتھے حصے میں امام اپنا حق لوگوں پر اور لوگوں کا حق بیان کر رہے ہیں۔ شرح و تفصیل: میرے اور تمہارے ایک دوسرے پر حقوق۔ اس خطبے کے آخری حصے میں مولا حکومت سے متعلق مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں، اور امام اور رہبر کا امت پر حق اور امت کا امام اور رہبر پر حق چند مختصر اور معنی خیز جملوں میں بیان فرما رہے ہیں، اور ہر حصے میں 4 حقوق کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے امام پر امت کے حقوق کو بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اس حصے کو مقدم رکھنے سے نہ صرف یہ کہ سننے والوں میں ایک تاثیر پیدا ہو رہی ہے، بلکہ اسلامی حکومت کا عوامی نقطہ نظر واضح ہو رہا ہے، اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ حکومت طاغوتی خود سروں کی حکومت سے بہت مختلف ہے، جو کہ اپنے آپ کو لوگوں کا مالک اور آقا اور انہیں اپنا غلام سمجھتے تھے، اور عملی طور پر بھی ان سے آقا اور مالک کا سا معاملہ رکھتے تھے، اور ان کے ادوار میں ارباب اور یعنی مالک اور رعیت کی تعبیریں بہت زیادہ رائج تھیں۔ حضرت فرماتے ہیں: ایھا الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق۔ اے لوگو، ایک تو میرا تم پر حق ہے اور ایک تمہارا مجھ پر حق ہے۔ اگرچہ حق کو یہاں مفرد کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے، مگر یہ جنس حق کے معنی میں آیا ہے، جو کہ ایک عام مفہوم رکھتا ہے۔ اور اب رہی اسے نکرہ کے طور پر ذکر کرنے کی وجہ، تو اس سے مراد ان حقوق کی عظمت کی جانب اشارہ کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات نکرہ کے طور پر استعمال کرنا تعظیم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ پھر حضرت امام امت کے حق کو بیان کرتے ہیں۔ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فِي النَّصِيحَةِ لَكُمْ، اور تمہارا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی کو پیش نظر رکھوں۔ نصیحت دراصل خلوص کے معنی رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے خالص شہد کو ناصح کہتے ہیں۔ کبھی سینے پرونے کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اسی لیے درزی کو ناصح بھی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے دھوکے اور فریب سے خالی اور اخلاص سے پر خیر خواہی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ لفظ خدا، رسول، قرآن، خاص شخصیات اور امام و امت کے لیے مختلف حالات اور خصوصیات کے تحت استعمال ہوا کرتا ہے، اور ہر جگہ مقتضائے حال کے مطابق اس کے مفہوم کے مصداق کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ لغت کی بعض کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نصیحت کا لفظ بہت سارے معنی کو اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر خدا کے معاملے میں لفظ نصیحت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی وحدانیت پر عقیدہ رکھا جائے اور اس کی عبادت میں خلوص نیت کو مد نظر رکھا جائے اور حق کا ساتھ دیا جائے، اور قرآن کی نسبت نصیحت کا لفظ اس پر عمل کرنے اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے اور جاہلوں کے مد مقابل اس کی تعویل کرنے اور غالیوں کی تحریف سے بچانے کے معنی رکھتا ہے، اور رسول خدا کی نسبت نصیحت آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے اور آپ کے احکامات کی اطاعت کرنے سے عبارت ہے، اور اسی طرح ہر معاملے میں اس کے تناسب کے لحاظ سے ایک خاص مفہوم کا حامل ہے۔
گویا اس مذکورہ خطبے میں امت کی نصیحت اور خیر خواہی سے مقصود لوگوں کی مادی اور معنوی امور میں ترقی اور برتری کے لیے مکمل اور جامع منصوبہ بندی کرنا ہے، کیونکہ امت کی خیر خواہی کے لیے سب سے پہلا قدم صحیح منصوبہ بندی کرنا ہے۔ لہٰذا ایک امام، والی و حاکم اور رہبر کو سب سے پہلے مرحلے میں ایسے دستور بنانے چاہیے جو لوگوں کے تمام طبقوں کے مادی اور معنوی منافع اور مطلوبہ کمال کی جانب ان کے ارتقاء کے لیے کم سے کم ضروری ہوں، اور تمام اہل فکر و نظر اس بات پر معتقد ہیں کہ وہ تمام تر اشکال اور مسائل جو ایک معاشرے کو گھیرے میں لے لیتے ہیں وہ صحیح منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد مولا امت کے دوسرے حق کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ معاشی اور اقتصادی مسائل سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں وَتَوْفِيرُ فِيكُمْ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے بیت المال سے تمہیں پورا حصہ دوں۔ عمومی عدل اور انصاف کا مسئلہ خاص طور پر معاشی اور اقتصادی حوالے سے ہمیشہ ہی تمام انسانی معاشروں کی ایک سب سے بڑی مشکل رہی ہے، اور زیادہ تر جنگیں اور لہو کی ندیاں بہا دینے والے لڑائیوں کی اصل وجہ صرف یہی تھی کہ اس عدل و انصاف کے پہلو کو پیروں تلے رون دیا گیا۔ یہی مسئلہ زیادہ تر عدالتوں کے مقدموں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ لہٰذا ان تمام تر اخلاقی انحرافات سے لڑنے کے لیے اور معاشرے میں عمومی اور خصوصی دونوں پیمانوں میں صلح اور آتشی اور نظم و ضبط کو رائج کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں عمومی اور اجتماعی عدالت کو زندہ کرنا ہوگا۔ اب اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام عالی مقام نے پورے معاشرے کے لیے صحیح پروگرام بنانے کے موضوع کے بیان کے فوراً بعد اس موضوع پر تاکید فرمائی ہے، تو اس کی وجہ وہی تمام اسباب ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ فائعون کا لفظ اہل لغت کے مطابق نیک اور اچھی حالت کی طرف لوٹنے اور پلٹنے کے معنی رکھتا ہے، اور سائے کو بھی فائی کہا جاتا ہے کہ جب وہ مغرب سے مشرق کی طرف آتا ہے، اور یہ لفظ عموماً قرآنی آیات اور احادیث میں اس مال کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کفار سے مسلمانوں کو حاصل ہوا ہو، اور کبھی کبھار اس مال کو بھی کہا جاتا ہے جو بغیر جنگ کے کفار سے حاصل ہو جائے، اور بعض اوقات ان تمام اموال کو اور کبھی انفال، وہ قدرتی املاک اور اثاثے جو اسلامی حکومت کے متعلق ہیں اور ان کا کوئی خاص مالک نہیں ہے، کو بھی کہا جاتا ہے۔ اوپر کے جملے میں فائعون کے لفظ سے مراد بیت المال کے تمام اموال ہیں، اور وہ توفیرو فائکم کی تعبیر اس بات کے پیش نظر کہ توفیرن کا لفظ وفرن کے مادے سے ہے اور بہت سا مال کے معنی میں ہے، اور توفیر کا مطلب اسے ادا کرنا ہے، اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ حاکم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے عمومی اموال کو پوری طرح سے ضرورت مندوں اور حقداروں پر خرچ کر دے اور لوگوں کے اقتصادی اور معاشی امور کو پوری طرح سے نبھائے۔ ایک حاکم کی تیسری ذمہ داری تعلیم و ثقافت سے متعلق کاموں کی انجام دہی ہے۔ اس بارے میں مولا فرماتے ہیں تمہارا مجھ پر تیسرا حق یہ ہے وَتَعْلِيمُكُمْ كَيْ لَا تَجْهَلُوا، میں تم لوگوں کو تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ۔ جی ہاں، ایک حاکم کو صحیح اور بہترین تعلیمات کے ساتھ جہالت کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے، اور لوگوں کی فکری سطح کو اوپر لے جانا چاہیے، اور معاشرے کی ثقافتوں کو تقویت دینی چاہیے، اور بدبختیوں کی تمام وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ یعنی جہل اور نادانی کی جڑیں اکھاڑ پھینکنی چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہارا مجھ پر چوتھا حق یہ ہے تَعْدِيبُكُمْ كَيْ مَا تَعْلَمُوا، اور تمہیں اس طرح سے تہذیب سکھاؤں اور تمہاری ایسی تربیت کروں کہ تم آگاہ ہو جاؤ اور اس پر عمل کرو۔ اس طرح سے مولا نے 4 چھوٹے اور معنی خیز جملوں میں ایک اسلامی حکومت کے 4 بنیادی عناصر اور ملتوں کے حاکم طبقے پر عائد حقوق کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ نمبر 1، صحیح منصوبہ بندی کرنا،
نمبر 2 اقتصادی مسائل کی عادلانہ تنظیم، نمبر 3 تعلیم سے متعلق معاملات پر بھرپور توجہ، نمبر 4 اخلاقی تہذیب اور تربیت کے امور پر توجہ اور اخلاقی مفاسد کے خلاف جنگ کرنا۔ قابل توجہ بات تو یہ ہے کہ تیسرے حق میں فرماتے ہیں میں تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ، اور چوتھے حق میں فرماتے ہیں اور میں تمہاری تربیت کروں اور اس طرح سے تہذیب سکھاؤں کہ تم اس پر عمل کرو اور آگاہ ہو جاؤ۔ جبکہ تعلیم کا نتیجہ اگرچہ آگاہی ہے، مگر تربیت کرنا اصل میں اخلاقی صفات کی پرورش ہے، نہ کہ آگاہی دلانا۔ مگر مقصد امام یہ ہے کہ فضائل کے آثار اور رذائل کے نقصانات سے آگاہ ہو جاؤ تاکہ تم ان فضائل کو اپنے وجود میں ڈھال دو اور رذائل کے خلاف لڑو۔ در حقیقت تیسرا حق عقل نظری کی جانب اشارہ ہے اور چوتھا حق عقل عملی کی جانب اشارہ ہے۔ اس کے بعد حضرت امام علیہ السلام اپنے حق کو، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ حاکم کا امت اسلامی پر جو حق ہے، اسے 4 حصوں میں خلاصتاً بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَأَوْفُوا بِالْبَیعَةِ، اور میرا تم پر حق یہ ہے کہ تم بیعت کی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ بیعت در حقیقت میں وہی عہد و پیمان ہے جو امت اور امام کے درمیان طے پاتا ہے، ایک منصوبہ اور ایسا عہد جس پر عمل کرنا لازم ہو، اور اس عہد و وعدے کے تحت امام اور حاکم پر لازم ہے کہ ہر جگہ امت اور رعایا کی مصلحت کو ہی مد نظر رکھے اور نظم و ضبط کو برقرار رکھے، دشمنوں کے خلاف لڑے اور معاشرے کی ترقی اور ترویج کے اسباب فراہم کرے۔ امت کو بھی اپنے امام کے قدم بقدم چلنا چاہیے، اس لیے محکم اور مضبوط بازو ثابت ہونا چاہیے اور اس عہد و پیمان کے خلاف ہرگز کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت دوسرے حق کے بارے میں فرماتے ہیں وَالنَّصِیحَةُ فِی الْمَشْهَدِ وَالْمَغِیبِ، سامنے اور پس پشت خیر خواہی کرو، کہیں چاپلوسیوں یا مختلف قسم کے چہرے والے منافقوں کی طرح مت ہونا کہ میرے سامنے محبت اور دوستی اور خلوص کے جلوے دکھاؤ اور خیر خواہی کا اعلان کرتے رہو، مگر میرے پس پشت غیر ذمہ دارانہ رویے دکھاؤ یا فساد اور خیانت سے پیش آؤ۔ اگر میں ہر جگہ موجود نہیں ہوں تو میرا خدا تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور یہ جہاں سارے کا سارا محضر الہی ہے، اور ایماندار لوگوں کے لیے میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد حضرت تیسرے حق کی جانب بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں وَالْإِجَابَةُ حِینَ أَدْعُوکُم، اور جب بلاؤں تو میری صدا پر لبیک کہو۔ ان سست اور ناتواں لوگوں کی طرف نہ ہونا کہ جو بیماروں کسی حالت میں نظر آتے ہیں اور جواب دینے میں لیتو لال اور سستی برتتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے امام کے حکم کی اطاعت کے لیے تیار رہو، کیونکہ کبھی کبھار وقت اور لمحے تقدیر ساز ہوتے ہیں اور ذرا سی سستی اور تعطل سے ممکن ہے کہ ناقابل تلافی نقصانات اٹھانے پڑیں۔ یعنی اطاعت کے لیے تیار رہنا ایک ایسی شے ہے جس پر پوری امت کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ چوتھے اور آخری حق کے بارے میں فرماتے ہیں وَالطَّاعَةُ حِینَ آمُرُکُم، اور جب میں تمہیں حکم دوں تم اطاعت کرو۔ ممکن ہے کہ بعض افراد امام کے بلاوے کو تو قبول کر لیں اور ان کی دعوت پر لبیک کہیں، مگر جب ان کے پاس آ جائیں اور پھر کوئی سخت اور شدید حکم مل جائے جو کہ امت کے مفادات کے حق میں ہو، اس پر یہ لوگ اطاعت نہ کریں۔ لہٰذا امام کے بلاوے اور دعوت حق کو قبول کرنا بھی لازم ہے اور ان کے حکم کی بجا آوری بھی لازم ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ امام کی امت پر لاگو ہونے والے چاروں حقوق وہ معاملات ہیں جن کے مفادات براہ راست امت کے ہی حق میں ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ان کاموں کو انجام دینے کے بعد جتانے کا بھی حق نہیں رکھتے، کیونکہ وہ کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ امام نے ان پر احسان کیا کہ وہ ان حقوق کے ذریعے انہی کے لیے ان کی
آزادی اور ان کے فخر و سربلندی کے ضامن بن جاتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے یہاں پر اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ چاروں حقوق یعنی حاکم کے عوام پر چاروں حقوق اور عوام کے حاکم پر حقوق صرف امام عادل اور منصوص من اللہ کے لیے ہیں، نہ کہ تمام تر حاکموں اور امراء کے لیے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے۔ اسی لیے امام نے فرمایا ان لی علیکم حقان، تم پر میرا تم پر ایک حق ہے، مگر جیسا کہ بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا بنیادی اصول ہے جو ہر قوم اور ہر ملت کے لیے بنایا گیا ہے۔ جو بھی پیشوا یا امیر ہو، چاہے وہ خدا کی جانب سے ہو یا پھر لا عبود للناس من امیر برٍ او فاجر کے مقولے کے مطابق، نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 4 میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے، یعنی لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی امیر یا پیشوا ضرور ہونا چاہیے، چاہے وہ نیک ہو یا فاجر۔ اب جو بھی امیر اور حاکم جس کسی معاشرے میں برسر اقتدار آ جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا کام آگے بڑھے تو اسے ان چاروں اصولوں کو محترم شمار کرنا ہوگا، اور جو بھی ملت یا رعایا اگر اپنے امیر کے وجود سے بہرہ مند ہونا چاہتی ہے، اسے ان چاروں اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ در حقیقت جو کچھ اس خطبے میں آیا ہے وہ ایسے ارشادات ہیں جنہیں عقل اور منطق بھی تسلیم کرتی ہے۔ ہاں، یہ مشعل راہ ہیں۔ چند نکات۔ امام اور امت کے باہمی حقوق۔ نمبر 1، حکومت دراصل ایک بندھن ہے امام اور امت کے درمیان، بالکل جس طرح سر کا بدن سے ایک بندھن ہے، بغیر کسی ربط اور مکمل ہم آہنگی کے ہرگز فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اللہ کی جانب سے چنے ہوئے حکام امتوں کے درمیان خدا کے نمائندے ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کے مسائل کے حل کے لیے ان کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے امام کے امت پر اور امت کے امام پر سب سے زیادہ سنگین حقوق لاگو ہوتے ہیں۔ روایات میں ان باہمی حقوق کے حوالے سے مختلف باتیں ملتی ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اس اہم موضوع کو خود کتنی اہمیت دی ہے اور اس کا کس درجے اہتمام کیا ہے۔ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کافی کی جلد اول میں اس موضوع پر ایک پورا باب رقم کیا ہے، اور اس بات کی سب سے پہلی حدیث ابو حمزہ سے نقل شدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، ما حق الی الامام علی الناس، امام کا لوگوں پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، حقہ علیہم ان یسمعوا لہ ویطیعوہ، امام کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی سنیں، اس کی اطاعت کریں۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، ما حقہم علیہ، لوگوں کا امام پر کیا حق ہے؟ تو فرمایا، یقسم بینہم بالسویۃ ویعدل فی الرعیہ، ہر چیز ان کے درمیان برابری سے تقسیم کر دے اور لوگوں کے درمیان فرق نہ رکھے اور ان کے درمیان عدل و انصاف کا خیال رکھے۔ بعید نہیں ہے کہ پہلا جملہ اجتماعی اور سیاسی مسائل کی جانب اشارہ ہو اور دوسرا جملہ اقتصادی مسائل کی جانب۔ اس حدیث کے آخر میں حضرت نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي النَّاسِ فَلَا يُبَالِي مِنْ أَخْذِهَا هُنَا وَهَا هُنَا، جب کبھی لوگوں کے درمیان یہ امور رائج ہو جائیں تو پھر کوئی فرق نہ ہوگا کہ وہ اپنے حقوق یہاں سے لیں یا وہاں سے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 پیج نمبر 405۔ مقصد سخن یہ ہے کہ بہرحال لوگ اپنے حق کو پا ہی لیں گے، اب چاہے اس کا مصداق یہاں ہو یا کہیں اور۔ مرحوم محقق مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مرآۃ العقول میں اس جملے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس جملے میں مقصد یہ ہے کہ جب حق دونوں جانب سے نبھایا جا رہا ہو تو پھر جو بھی جہاں بھی چلا جائے، جیسا بھی کام کر لے، پھر اسے کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی اور
باعث فخر تاریخ اسلامی حکومت کے مسئلے پر ایک بہترین نمونہ عمل اور مشعل راہ ہے۔ آپ عدل کے معاملے میں اس قدر سخت گیر تھے کہ اپنے سارے وجود کو اس پر فدا کر دیا۔ ابن ابوالحدید اس خطبے کے ذیل میں مورخین میں سے ایک فضیل ابن جعد سے نقل کرتے ہیں کہ عربوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کا امیر المومنین سے دور ہو جانے کا سب سے اہم سبب مالی مسائل تھے، کیونکہ آپ اشراف عرب اور معروف شخصیتوں کو دوسروں پر برتری نہیں دیتے تھے اور عرب کو غیر عرب پر مقدم نہیں ٹھہراتے تھے، اور قبائل کے رئیسوں اور امراء سے خفیہ میل جول پسند نہیں کرتے تھے اور کسی کو بھی ذاتی طور پر اپنے پاس نہیں بلواتے تھے، جبکہ امیر شام بالکل آپ کے برخلاف کیا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے دنیا پرستوں نے مولا علی کو چھوڑ دیا اور امیر شام سے جا ملے۔ پھر اضافہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بہت سے اصحاب کا ساتھ نہ دینے اور بعض کے امیر شام کی طرف چلے جانے اور مالک اشتر سے گفتگو کی امیر شام کے طرف چلے جانے پر مالک اشتر سے گفتگو کی اور گلہ کیا۔ مالک نے عرض کی، یا امیر المومنین علیہ السلام، جس دن ہم نے اہل بصرہ اور اہل کوفہ کی مدد سے اہل بصرہ سے جنگ کی تھی، اس وقت لوگ متحد تھے، مگر آج ان میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور ان کے ارادے کمزور اور ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف سے برتاؤ کریں اور حقدار کو حق دیں، اور اگر عام افراد مظلوم لوگوں کی فہرست میں آ جائیں تو آپ ظالموں سے ان کا حق ان کو دلائیں گے۔ اثر و رسوخ والے اور صاحبان عزت و شرف آپ کی نظر میں عام لوگوں کی مانند ہیں۔ آپ کے بعض اصحاب نے آپ کے ان حضرات کی نسبت حق کے اجرا پر ان حضرات کی نسبت حق کے اجرا پر شکوہ کر رہے ہیں اور آپ کی اس عادلانہ رویے پر رنجیدہ ہیں۔ دوسری طرف سے انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ امیر شام نے امیروں، اثر رسوخ رکھنے والے حضرات کو خوش رکھنے کے لیے کیا کیا طریقے شروع کیے ہوئے ہیں۔ ان کے دل دنیا کی جانب متوجہ ہو گئے ہیں اور ایسے افراد بہت کم رہ گئے ہیں جن کا دل دنیا کی جانب متوجہ نہ ہو۔ ان میں سے اکثر لوگ حق سے کنارہ کشی کر کے باطل کے خریدار بن بیٹھے ہیں اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے ہیں۔ اگر آپ باثر دنیا پرستوں کو مال سے نواز دیں تو ان کی گردنیں آپ کی جانب کھچی ہوئی چلی آئیں گی اور آپ کے خیر خواہ ہو جائیں گے اور آپ سے عشق کرنے لگیں گے۔ امیر المومنین نے مالک اشتر کی بات کے جواب میں فرمایا، اور یہ جو تم نے کہا کہ ہم عدل و انصاف کی روش پر چل رہے ہیں تو یہ فرمان الہی کی پیروی کی سوا کچھ نہیں، ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں۔ جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے گا اس کا نفع بھی اسی کو ملے گا، اور جو کوئی بھی برائی انجام دے گا تو اس نے خود ہی اپنے ساتھ برا کیا ہوگا۔ تمہارا پروردگار ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249۔ اور یہ جو تم نے کہا یعنی حق و عدالت کے نفاذ میں اس کے بارے میں کوتاہی کرنے سے زیادہ ڈرتا ہوں بنسبت اس کے کہ جس کی جانب تم مجھے بلا رہے ہو، لیکن یہ کہ حق کا کہنا ان پر گراں گزرا اور اسی وجہ سے ہم سے جدا ہو گئے، ہم معیوب نہیں تھے۔ خدا جانتا ہے کہ وہ ظلم و ستم کی وجہ سے جدا ہو گئے اور ہم سے جدائی کے بعد زیر عدالت پناہ نہ لی اور فانی دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ بروز قیامت ان سے سوال ہوگا، لیکن یہ کہ ہم سے یہ کہنا کہ ہم بے حساب اموال بیت المال کو صرف کریں اور اس گروہ کے اشخاص کے لیے جن کا اشارہ کیا گیا ہے مخصوص بخشش رکھیں، یہ کام ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ہم کسی شخص کو بھی اس کے حصے سے زیادہ نہیں دے سکتے اور اس گروہ کا ہم سے جدا ہونا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: کتنے زیادہ چھوٹے گروہ خدا کے فرمان سے بڑے بڑے گروہوں پر کامیاب ہوئے، اور خداوند عالم صبر کرنے والوں یعنی صاحب استقامت کے ساتھ ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابوالحدید جلد نمبر 2 پیج نمبر 197 and 198۔ پھر بھی مناسب مقامات پر اسلامی حکومت کی خصوصیات، امت پر حق امام پر حق امت کا تذکرہ کیا جائے گا۔
نمبر 2، دوسرا نقطہ کیا ہے؟ حق اور مصلحت پر کھینچا تانی۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے حقائق جلد گزارنے والے الخاطات شخصی اور اجتماعی مصلحتوں سے تعرض کرتے ہیں اور حق ایک طرف ہو کے رہ جاتا ہے اور مصلحت اندیشی ایک طرف مقابل میں قرار پاتی ہے۔ یہاں عموماً دینوی سیاستدان دنیاوی سیاستدان مصلحت اندیشی کو حق اور واقعیت پر مقدم سمجھتے ہیں اور حق کو ان پر قربان کر دیتے ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے تعرض اور ترجیح کے نمونوں سے، اور ہمارے دور میں تقریباً روزانہ ہم اس کے شاہد ہیں۔ لیکن مردان الہی اور وہ اشخاص جنہوں نے ان کے نقش قدم پر چلنا اپنا شعار بنا لیا، بلا تردد وہ حق کو ترجیح دیتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا اپنے دشمنوں اور یہاں تک کہ بعض دوستوں کے ساتھ اختلافی موارد میں یہی معاملہ رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بیت المال کی عادلانہ تقسیم اگرچہ حق ہے لیکن مصلحت اندیشی مناسب نہیں ہے۔ سرداروں کو مقدم کرنا چاہیے اور ثروت مندوں کو زیادہ حصہ دیا جائے اور حقیقی ضرورت مندوں کا کم رکھا جائے۔ حالانکہ حضرت علی علیہ السلام اجرائے حق و عدالت کی طرفداری میں بہت سخت تھے، چاہے کچھ لوگوں کے لیے ناخوشگوار ہو اور آپ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں یا آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں، اور حضرت علی علیہ السلام کا تنہا رہ جانا، جس کے آثار مذکورہ بالا خطبے اور نہج البلاغہ کے اکثر خطبوں میں ظاہر ہیں، زیادہ تر اسی عدالت کی وجہ سے تھا۔ یہ نقطہ اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اسی طرح کیا جیسا کہ خدا و پیغمبر نے دستور دیا تھا۔ اگر آپ بغیر فاصلے کے پیغمبر کے بعد اپنی جگہ پر آ جاتے تو بہت سی ایسی مشکلات اصلاً جنم ہی نہ لیتی، اس لیے کہ پیغمبر نے راہ حق کو ہموار فرما دیا تھا اور لوگوں کی اکثریت قاطع اس کو قبول کر چکی تھی۔ لیکن خلفاء کے ناجائز ایام کا درمیان میں آ جانا، خصوصاً عجیب جو خلیفہ ثالث کے دور میں بیت المال میں وجود میں آیا اور اموال بیت المال بے دریغ و بے حساب اقوام کے درمیان اور خلیفہ ثالث کے ساتھیوں اور طاقتور گروہوں کے درمیان تقسیم ہوا، انہوں نے حالات کو بطور کلی تبدیل کر دیا اور بیری سنتوں اور عادتوں کو ایجاد کیا۔ اس طریقے سے ان کا حق کی طرف لوٹنا بہت مشکل ہو گیا۔ غنائم کی غیر معمولی افزائش اور بیت المال میں اموال کی فراوانی بھی اس کا سبب بنی کہ ایک گروہ مثل طلحہ و زبیر نے، جو سابقان اسلام اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یاران خاص میں سے تھے، حق کو مصلحت شخصی کے اوپر قربان کر دیا، اور یہی سبب ہوا کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی حکومتی مشکلات بہت بڑھ گئی۔ امیر حضرت علی علیہ السلام اس کے باوجود کہ جانتے تھے کہ مصلحت پر حق کو ترجیح دینے کی سیاست کتنی مشکلات ان کے لیے کھڑی کر دے گی اور ممکن ہے کہ بعض موارد پر شکست سے دوچار کرے، لیکن پھر بھی الہی قانون سے ہاتھ نہ اٹھایا، کیونکہ اس عمل سے ایک اہم ارزش اسلامی کو زندہ فرمایا اور یقیناً قدروں کا احیا اور اس کی حفاظت آئندہ نسلوں کے لیے ایک مکتب الہی میں وقتی کامیابیوں پر مقدم ہے۔ اور یہ ایک اہم مطلب ہے جو کہ حکومت امیر المومنین علیہ السلام کی کسی طرح کی تقسیم تھی امیر المومنین علی علیہ السلام کی کس طرح کی تقسیم تھی، اس کے متعلق بہت سے سوالات کا جواب دیتا ہے، اور خدا نے چاہا تو پھر کسی مناسب موقع پر اس بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر یہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع علیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔